اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں چند مقامات ایسے ہیں جن کی تلاوت کرنے یا کسی تلاوت کرنے والے سے سننے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے، اسے سجدہ تلاوت کہتے ہیں۔ ہمارے نزدیک تمام قرآن مجید میں سجدہ کی 14 آیتیں ہیں، 4 نصف اول میں اور 10 نصف آخر میں، اور سورہ حج کی آخر آیت جس میں سجدے کا ذکر ہے، اس کے پڑھنے یا سننے سے سجدہ واجب نہیں۔ ہر عاقل بالغ مسلمان پر کہ وہ نماز کا اہل ہو، یعنی ادا یا قضا کا اسے حکم ہو، آیت سجدہ پڑھنے یا سننے سے سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے، بشرطے کہ اتنی آواز سے ہو کہ اگر کوئی عذر نہ ہو تو خود سن سکے، اور سننے والے پر بلا کسر سننے سے بھی سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ سجدہ تلاوت کے لیے تحریمیہ کے سوا وہ تمام شرائط ہیں جو نماز کے لیے ہیں، مثلاً طہارت، استقبال قبلہ، نیت، ستر عورت، اور نماز میں آیت سجدہ پڑھی ہو تو اس کا سجدہ نماز ہی میں فوراً واجب ہے۔ بیرون نماز نہیں ہو سکتا اور قصداً نہ کیا تو گناہ گار ہوا، تو یہ لازم ہے۔ ہاں اگر آیت پڑھنے کے بعد فوراً نماز کا سجدہ کر لیا، یعنی آیت سجدہ پڑھنے کے بعد 3 آیت سے زیادہ نہ پڑھا اور رکوع کر کے سجدہ کر لیا تو اگرچہ سجدہ تلاوت کی نیت نہ ہو، ادا ہو جائے گا۔ سجدہ تلاوت کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہتا ہوئے سجدے میں جائے اور کم سے کم 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہے اور پھر اللہ اکبر کہتا ہوا کھڑا ہو جائے۔ اگر سجدہ سے پہلے یا بعد میں کھڑا نہ ہوا یا اللہ اکبر نہ کہا یا سبحان نہ پڑھا تو سجدہ تو ہو جائے گا، مگر تکبیر چھوڑنا نہ چاہیے کہ سلف کے خلاف ہے، اور سجدہ تلاوت کے لیے اللہ اکبر کہتے وقت نہ ہاتھ اٹھانا ہے، نہ اس میں تشہد ہے، نہ سلام۔ آیت سجدہ بیرون نماز پڑھی تو فوراً سجدہ کر لینا واجب نہیں، ہاں بہتر ہے کہ فوراً کر لے، اور وضو ہو تو آخر مکروہ تنزیہی ہے، لیکن اس وقت اگر کسی وجہ سے سجدہ نہ کر سکے تو لتو تلاوت کرنے والے اور سامعہ کو یہ کہہ لینا مستحب ہے، سمیعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر۔ جو چیزیں نماز کو فاسد کرتی ہیں ان سے سجدہ بھی فاسد ہو جائے گا، مثلاً کہا، کلام وغیرہ۔ ایک مجلس میں سجدے کی ایک آیت کو بار بار سننا یا پڑھنا ایک ہی سجدہ واجب ہوگا، اگرچہ چند شخصوں نے سنا، اور اگر پڑھنے والے یا سننے والے کی مجلس بدل جائے تو جس کی مجلس بدل جائے اس پر اتنے ہی سجدے واجب ہوں گے جتنی بار آیت سجدہ پڑھی جائے، اور ایک مجلس میں سجدے کی چند آیتیں پڑھی جائیں یا سنی جائیں اتنے ہی سجدے کرے، اتنے ہی سجدے کرے، ایک کافی نہیں۔ پوری سورت پڑھنا اور آیت سجدہ چھوڑ دینا مکروہ تحریمی ہے، اور صرف آیت سجدہ پڑھنے میں کراہت نہیں۔ علماء فرماتے ہیں اس مقصد کے لیے ایک مجلس میں سجدہ کی سب آیتیں پڑھ کر سجدہ کرے، اللہ عز و جل اس کا مقصد پورا فرمائے گا، خواہ ایک ایک آیت پڑھ کر اس کا سجدہ کرتا جائے یا سب کو پڑھ کر آخر میں 14 سجدے کر لے۔ آیت کے ہجے کرنے یا ہجے سننے سے سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا، یوں ہی جنگل یا پہاڑ وغیرہ میں آواز گونجی اور آیت کی آواز کان میں آئی تو سجدہ واجب نہیں۔ سامعین یعنی سننے والوں کا حال معلوم نہ ہو کہ سجدہ کرنے پر آمادہ ہیں یا نہیں تو آہستہ پڑھنا جائز بلکہ بہتر ہے، اور اگر انہوں نے سجدہ کا تہیہ کیا ہو اور سجدہ ان پر بار نہ ہو تو آیت بلند آواز سے پڑھنا بہتر ہے۔ سجدہ شکر اس طرح کہ اللہ کے واسطے سجدہ تلاوت کرتا ہوں۔ سجدہ شکر مثلاً اولاد پیدا ہوئی یا مال پایا یا گمی ہوئی چیز مل گئی یا مریض نے شفا پائی یا مسافر واپس آیا، غرض کسی نعمت پر سجدہ کرنا مستحب ہے، اور اس کا طریقہ وہی ہے جو سجدہ تلاوت کا ہے۔
ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔